مناقب الغوث الاعظم میں نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار بغداد پیر لسانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقے میں آپ نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ یہ پوری بستی جہاں پر آپ تشریف لے کر گئے، یہ پوری بستی کئی لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے یہ لوگ بہت سخت تھے اور اتنی سخت قوم تھی کہ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس اسلام کی دعوت پر ان کا ایک پادری، ان کا ایک بہت بڑا عالم آپ کے سامنے آیا اور وہ ان کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصے بغداد میں اور مصر میں رہ چکا تھا اور اس نے مسلمان علماء اکرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھیں جو سن کر اس نے یاد کر لی تھی۔ آپ کے سامنے آیا، آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم کو اس میں کوئی شک ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے نبی کی حدیث پاک سچ ہے اور حق ہے تو ہم تو جب جانیں کہ آپ بھی تو ان کی امت کے علماء میں سے ایک عالم ہیں، اگر آپ کسی مردے کو زندہ کر دیں تو مانیں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تھا وہ حق تھا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ بتائیے، بلا شبہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علماء ربانیین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، بتاؤ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان میں آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم اس قبر کے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس قبر کے قریب تشریف لے کر گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ۔ فوراً ہی قبر پھٹی، قبر شک ہوئی اور مردہ باہر سر نکال کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا کیا قیامت آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو صرف اس پادری کے استفسار کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے، اب اس کو بتا کہ تو کس دور کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی تھی۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہمارے دین پاک کی حدیث مبارک کے سلسلے میں یہ صداقت دکھانی تھی کہ ہمارے آقا نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء پچھلے نبیوں کی طرح ہوں گے، لہٰذا تجھ کو زندہ کر کے یہ ظاہر کرنا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ حق۔ یہ سن کر اس نے عرض کی یہ حدیث مبارک حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء اکرام اسی دین کی بشارت دیتے رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ اور تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ وہ قبر میں واپس چلا گیا اور حکم الہی سے وہ قبر بند ہو گئی۔ آپ کی یہ شان کرامت دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری قوم جو کئی لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی علاوہ چند گھرانوں کے سب مسلمان ہو گئے، اور ایسی جنگجو قوم تھی کہ جس سے آس پاس کے مسلمان سلاطین بھی جنگ اور جدل سے گھبرایا کرتے تھے۔